اور آپ بھیتر بکریاں لے کر پہلے کی طرح میدانوں میں نکل جاتے۔ وہاں کھلی فضا ہوتی اور روپرور سما ہوتا۔ آنکھیں بکریوں کی دیکھ بھال کرتی اور روح کائنات کی وسعتوں میں پرواز کرتی تھی۔ اب کی زندگی یہی اب کے شب و روز تھے، یہی اب کے مشاغل اور دلچسپیاں تھیں۔ اسی میں آپ کے لیے سکون و راحت کا سامان تھا۔ تنہا رہنا اور نظام کائنات کا مطالعہ کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا اور عالم کے حسن انتظام پر غور کرنا۔ آپ کو بس بکریاں چرانے سے مطلب رہتا۔ صحرا کی فضا میں مزہ آتا۔ تنہائی اور یکسوئی میں آپ کے ذہن و فکر کی نشو نما ہوتی۔ قلب و روح پر معرفت کا فیضان ہوتا اور کائنات کے اسرار منکشف ہوتے۔ اور ابو طالب وہ روزی کی فکر رکھتے، معاشی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے کہ ان کا اور بھتیجے کا پیٹ پل سکے اور آسانی سے اولاد کا گزارا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ کم تعداد میں تھی۔ ایک دن ابو طالب اب کے پاس آئے اور بولے، اس کو ان کی بھتیجے، تم جانتے ہو کہ اپنی مالی حالت کیا ہے؟ ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ خدیجہ دوسروں کو اپنا مال دے کر تجارت کراتی ہے۔ کہو تو تمہارے لیے بات کر دوں۔ اس وقت اب کی عمر 22-23 سال تھی۔ آپ نے فرمایا، چچا آپ جو فرمائیں سر آنکھوں پر۔ خدیجہ بہت اونچے گھرانے کی خاتون تھی۔ ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں قص تک پہنچ کر اب سے جا ملتا تھا۔ یہ بنی مخزوم کے 2 رئیسوں سے یک کے بعد دیگرے بیاہی تھی۔ وہ دونوں بہت کافی دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر قریش کے بہت سے رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن ہر ایک کو ٹھکرا دیا۔ اب وہ تنہا رہتی، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتی، خوب نفع اٹھا اور نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرتی۔ ابو طالب پہنچے تو وہ تجارت کے لیے کسی آدمی کی فکر میں تھی۔ ابو طالب نے پوچھا، خدیجہ محمد سے تجارت کرانا پسند کرو گی؟ خدیجہ بولے، اب کسی ناپسندیدہ اور غیر آدمی کے لیے کہتے جب بھی مجھے انکار نہ ہوتا۔ یہ تو اپنے آدمی ہیں اور وہ بھی امین۔ ابو طالب لوٹ کر اب کے پاس آئے اور اب سے مخاطب ہو کر بولے، ابھی سلسلہ جاری ہے۔